اچھا یہ یہاں پہ مطلب امریکہ کے اندر خواتین آتی ہیں وہ اپنا مطلب حجاب اکثر تو یہاں پہ آ کے کرنا شروع کر دیتی ہیں، جو وہاں نہیں کرنا چاہتی پاکستان میں ان کو یہ ہو جاتا ہے ہم نے یہاں پہ کرنا ہے۔ اچھا، اور وہ حجاب اس کو کرتی ہیں کہ اپنا فیس تو شو کرتی ہیں لیکن بالوں کو جیسے کور کر لیا نا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ آئی مین وہ یہاں پہ جینس بھی پہن رہی ہوں گی، اس کے علاوہ مطلب ان کا جو بھی ہے گیٹ اپ ہوگا وہ ویسا ہوگا۔ تو یہ کیا یہ حجاب جو ہے یہ اس کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے حجاب کی، اور یا حجاب ان کا کس طرح کا ہونا چاہیے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو خواتین ہیں ان کا کام بننا سنورنا ہوتا ہے، میک اپ کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے بھی وضو کی کیا یہی شرائط ہیں جو ہماری ہیں کہ آپ بار بار جو ہے وہ کریں، کیونکہ ان کا تو ظاہر سی بات ہے کہ میک اپ تو پورا اس میں دھل جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت زیادہ پہلے تو یہ جو ہے نا وہ ایک ایک تھا باقاعدہ ایک عقیدہ سا تھا کہ اگر آپ کا آپ کے جو ہے نا وہ نیل پالش آپ نے لگائی ہوئی ہے تو نیل پالش آپ کو لازمی اتارنی ہے، لیکن ابھی میں نے بہت سارے علماء کو سنا ہے کہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے ایک مرتبہ وضو کر کے نیل پالش لگا لی ہے تو پھر بس آپ اس کے اوپر سے کر سکتے ہیں وضو نا، یہ بالکل ہے کہ نہیں پینیٹریٹ ہونا چاہیے، یہ بہت یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ تو پہلے حالانکہ اس کے اوپر عمل کرواتے تھے علماء، لیکن اب جو ہے وہ یا تو لینینٹ ہو رہے ہیں یا پھر جو بھی ہے۔ تو اس کے اوپر کیا دو حجاب اور یہ عورتوں کے میک اپ کے اوپر آپ کا؟ ہاں، میک اپ کا تو میں نے نہیں سنا زیادہ تر کسی اسکالر سے کہ وہ کہتے ہیں میک اپ کے اوپر کیا کریں گے، دھوئیں گے تو دھل ہی جائے گا وہ تو اس کو پھر آپ کو وضو اگر لاحق ہو گئی ہے اس نجاست تو وضو تو کرنا پڑے گا، وضو کریں گے تو میک اپ دھل جائے گا، تو بس دھل جائے گا تو دوبارہ کر لیں اگر کرنا ہے تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو ایسا ایشو نہیں ہے، مطلب یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھائی آپ چہرے پر بھی مسا کر لیں کیونکہ آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے، یہ میں نے نہیں سنا کسی بھی اسکالر سے ایسا کہتے ہوئے تو وہ تو ایسا میں نے نہیں سنا ہوا۔ البتہ نیل پالش کا یہ ہے کہ ہاں نیل پالش کے معاملے میں تو مطلب وہی بات ہے کہ دو تین نقطہ نظر جیسے عام طور پہ بن جاتے ہیں وہ یہی ہیں، وہ ایک یہ کہتے ہیں کہ نہیں اتارنی ہے، جو پرانے اسکالرز ہیں کہ نہیں نیل پالش لازمی کھرچ کے اتارنی ہے آپ کو نا نماز وضو کرنے کے لیے۔ دوسرا وہ اس کو موضوع کی طرح پہ جسے کہتے ہیں نا قیاس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو اگر نیل پالش لگانی ہے تو آپ ایک دفعہ وضو کر کے پھر نیل پالش لگا دیں، اس کے بعد پھر آپ دھوتے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں نا، کہ آپ نے وضو کر کے لگایا ہے تو جیسے کہ ہم موزے کا کہتے ہیں نا کہ وضو کر کے اگر آپ نے موزے پہن لیے نا تو پھر آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں، تو وہ اس پر قیاس کرتے ہیں کچھ اسکالرز، وہ یہ کہتے ہیں آپ کو اگر نیل پالش لگانے سے پہلے آپ وضو کر لیں۔ اور پھر تیسرا اسکالرز وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے بھی یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نیل پالش کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آپ کے ناخن پہ لگی ہوئی ہے، آپ پانی سے دھوئیں، اور وہ اس کی مثال اس پہ دیتے ہیں کہ جیسے آپ نے مہندی لگائی ہوئی ہے اگر تو ہنا ہے تو وہ بھی اصل میں مطلب ہاتھ کے اوپر ایک چیز لگی ہوئی ہے، وہ کھرچ وہ نکلتی ہے باقاعدہ، اگر بعد میں جو کہتے ہیں جھڑتی ہے ہاتھ سے تو وہ لگی ہوئی ہے، تو کیا آپ کی مہندی لگائی ہوئی ہے تو آپ مہندی اتاریں گے وضو کرنے کے لیے؟ وہ کہیں وہ تو پہلے زمانے میں بھی مہندی تو لوگ خواتین لگاتی تھیں، ایسی ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی کہ ان کی مہندی اتروائی جائے وضو کے لیے، تو وہی کہتے ہیں کہ نیل پالش بھی ایسی چیز ہے، ایک دفعہ لگا لی ہاتھ میں تو وہ اس کا حصہ بن گئے، بس اب آپ وضو کریں جیسے آپ کو وضو کرنا ہے۔ تو یہ دو تین آپشن ہے، اس میں سے جو بھی کوئی اختیار کرنا چاہے۔ حجاب کا مسئلہ البتہ ہے تو بہت لمبا اور بہت کمپلیکس ایشو ہے حجاب کا، تو کہ مطلب اصل میں کیا ہے، عام طور پہ اس کو اس طرح بھی ہم لوگ کیا دیکھا جاتا ہے کہ حجاب جیسے کہ ہے نا کہ ایک پورا پیکیج ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حجاب ہے۔ ہاں، کسی طرح ایک پہلو سے آپ کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن پھر وہی ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی ہیں نا کہ پھر آپ کسی پر یہ فیصلہ نہیں لگا سکتے کہ بھائی اس نے حجاب کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا، کیونکہ پھر کچھ چیزوں پہ جیسے ہم آدمی ہیں، انسان ہیں، کچھ چیزوں پہ عمل کر پاتے ہیں، کچھ پہ نہیں عمل کر پاتے، تو اسی طرح خواتین کا معاملہ بھی ہوتا ہے، وہ کچھ معاملات پہ ان کو عمل کر سکتی ہیں، کر لیتی ہیں، کچھ معاملات میں ان کا نہیں مطلب وہ ہو پاتی کہ بھائی وہ اس پر بھی عمل کرے، تو ہم ایسا اس کو پورا جج تو نہیں کر سکتے کہ حجاب کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا۔ البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جہاں جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں صاف صاف اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ بہت چست اور ٹائٹ قسم کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، وہ ہمیں حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ بہت زیادہ مطلب آپ کو ایسا نہیں ہو کہ آپ کے خد و خال نمایاں ہو رہے ہو، تو ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، تو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا کچھ جسے کہتے ہیں نا اتنے نمایاں نہ ہو آپ کے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مطلب چہرے کو کھلا رکھتے ہیں اور بال اور سر ڈھک لیتی ہیں، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایسے اسکالرز ہیں، بہت سے اسکالرز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں مطلب کوئی نقاب کوئی ایسا لازمی چیز نہیں ہے، مطلب تو وہ آپ چہرہ کھلا رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو میں نے بہت نوٹ کی ہے وہ جو کہ میرے حساب سے اگر آپ پڑھیں قرآن مجید اور اس کی سورہ نور کی آیتیں پڑھیں تو وہ زیادہ ضروری چیز یہ کہ اپنے سینے کو ایک ایکسٹرا کپڑے سے ڈھانپنا ہے،
یہ چیز زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ آپ بال اپنے چھپائیں. مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بال نہ چھپائیں. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے یہ بات بیان کی ہے نا، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے سینے کو ایک ایکسٹرا کپڑے سے کور کریں. مطلب اور وہ ایکسٹرا کپڑا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو اوڑھنیاں تمہاری ہیں ان سے سینوں کو ڈھانپ کے رکھو. یہ نہیں کہا کہ اوڑھنیوں کو سر پہ رکھو. وہ انہوں نے سوچا وہ ایک امپلائڈ سی چیز ہے. علماء کہتے ہیں کہ بھائی اوڑھنی کا ذکر کیا ہے تو سر تو ڈھانکنا ہی ہوگا نا، تبھی اللہ تعالیٰ نے اوڑھنی کا ذکر کیا. تو وہ ایک امپلائڈ حکم ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ صاف صاف جسے کہتے ہیں نا ایکسپلسٹ حکم ہے کہ اوڑھنیوں کو اپنے سینے پہ ڈال کے رکھو اضافی. تو یہ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ سینے کے خد و خال جو ہیں وہ تو بالکل بھی نمایاں نہیں ہونے چاہیے. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اگر حجاب کا کوئی کرنا چاہ رہی ہیں خواتین، تو یہ ان کو کافی اس کا خیال کرنا چاہیے حجاب کے معاملے میں، اوور آل حجاب کے معاملے میں. باقی یہ کہ ظاہر سی بات ہے اس معاملے میں کوئی اتنا ججمنٹل ہمیں نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ مردوں کو، کیونکہ ہمارے یہاں بھی کمزوریاں ہیں، ہم بھی کچھ پہ عمل کرتے ہیں کچھ پہ نہیں کرتے. تو کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو نظر آ جاتی ہے نا سامنے، تو پھر لوگوں کو بہت ایزی ہو جاتا ہے جج کرنا کہ دیکھو اس نے تو یہ نہیں کیا ہوا، اس نے تو ایسا نہیں کیا ہوا. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ بڑے گناہ ہیں جو ہم لوگ اندر اندر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اگر نظر نہیں آتے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے اس معاملے میں اتنا زیادہ سینسیٹیو میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے. لیکن